بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی تحریک انصاف پاکستان کے وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہیں عوام کی بے لوث محبت سیاست میں آنے سے پہلے ملی۔ صرف عوام نہیں بلکہ خواص اور صاحب اقتدار کے بھی پسندیدہ تھے۔ کرکٹ سے شوکت خانم میموریل ہسپتال کی فنڈ ریزنگ تک کا سفر دیکھ لیں۔ عام عوام سے لے کر خواص تک ہر کوئی انہیں چاہتا تھا اور ان کی مالی مدد بھی کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لفظ تھا پہ اعتراض ہو، مگر آج کی تحریر تھا اور ہے کے درمیان چکر کاٹے گی۔ دوبارہ واپس آتے ہیں۔ میں نے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ اپنی آنکھوں سے دیکھی، بلکہ دوران کالج اس عمل میں بذات خود حصہ بھی لیا۔ بانی تحریک انصاف جب فنڈ ریزنگ کے لیے باہر نکلتے تھے تو خواتین اپنے زیورات اتار کر انہیں پکڑا رہی ہوتی تھیں۔ ان کی مقبولیت اور عام عوام کی محبت سے سیاستدان بھی گھبرانے لگے تھے۔ عقل مند سیاستدانوں نے اس فنڈ ریزنگ کے عمل میں ان کی مدد کرنا شروع کر دی اور انہیں سیاست کی پرخار وادی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر کیا کریں جب آپ گاڑی کی چھت کا شیشہ کھول کر کھڑے ہوں، آپ کے ارد گرد چند ہزار لوگوں کا ہجوم دیوانہ وار بڑھ رہا ہو، آپ پر گلاب کی سرخ پتیاں پھینکی جا رہی ہوں، لوگ آپ کو سننا، دیکھنا اور شاید چھونا بھی چاہتے ہوں، تو انسان کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لت میں مبتلا ہونے والے مرنے کے بعد ہی اس کے مضر اثرات سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی کی زندگی کو مشکلات میں ڈالنا ہو، اس کی عزت ختم کرنی ہو، اس میں جھوٹ جیسی تباہ کن اخلاقی برائی پیدا کرنی ہو، تو اسے پاکستان کا سیاستدان بنا دے۔ بانی نے بھی اپنی سالوں سے کمائی محبت اور شہرت کو داؤ پہ لگانے کا فیصلہ کر لیا اور عملی سیاست میں قدم رکھ دیا۔ کھلاڑی تھا، چوکے چھکے لگانے کا عادی تھا۔ اس زندگی کی آخری دہائی میں شاندار اننگز کھیلنے کی آرزو میں ایک انتہائی غلط فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ مزید غلط تب ہوا جب خود وزیر اعظم بن گئے۔ جس شخص نے کبھی کسی چھوٹے سے ادارے میں نوکری نہیں کی، اس سے ملک کا انتظام بہتر طریقے سے چلانے کے خواہش مند حضرات کی عقلوں پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ بانی تحریک انصاف کی غلطیوں کی طویل فہرست کا آغاز وزیر اعظم کی بے وفا مسند پر بیٹھنے کے بعد شروع ہو گیا، لیکن کھلاڑی تھا، ہار نہیں مانی، نہ ہی میدان چھوڑنے پر راضی ہوا۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف شعبوں میں کامیاب انسان ذاتی زندگیوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ ان میں رشتے نبھانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ شاید خوش قسمتی اور بدقسمتی کا یہی توازن انسان کو اپنے خالق کی طرف متوجہ رکھتا ہے اور اسے یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم مکمل نہیں، بلکہ خوبیوں اور خامیوں کے توازن سے بنی ایک عام شخصیت ہو۔ بانی تحریک انصاف ذاتی رشتوں کے معاملے میں ایسے ہی بدقسمت انسان ہے۔ اس کے بارے میں کیا بات کریں کہ سب کچھ جانتے ہیں۔ پاکستانی سیاستدان پر فرض ہے کہ انہیں اپنے غلط فیصلوں کے نتائج بھگتنے کے لیے جیل یاترا کرنا پڑتی ہے۔ اس جیل یاترا کے بعد یہ کندن بن جاتے ہیں، بلکہ کچھ تو پارس بھی بن جاتے ہیں، مگر انسان کم ہی بنتے ہیں۔ پے در پہ غلط فیصلوں کے نتائج بھگتنے کے لیے ہر سیاستدان جیل کی کال کوٹری کے لیے تیار رہتا ہے۔ بانی تحریک انصاف تیار تو تھے، مگر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر۔ مگر آخر کب تک؟ اصل مسئلہ یہی ہے۔ خود کو ناگزیر عقل مند سمجھنے والا انسان اکثر چھوٹی سی مگر سنگین غلط حرکت کر جاتا ہے۔ 9 مئی کا سانحہ ایسی ہی سنگین غلطی تھی۔ ایک سٹار کھلاڑی غلط گیند کروا کر دوبارہ موقع لے سکتا ہے، مگر سیاستدان ملک کے کسی ایسے مسئلے پر اٹھا ہوا قدم دوبارہ نہیں پلٹ سکتا۔ اسے نقصان کی ذمہ داری اٹھانا پڑتی ہے۔ انانیت اور ضد سے بھرا انسان تو پاکستان کی سیاست میں بالکل ہی ناکام ہے۔ غلط فیصلوں پر لچک دکھا کر معافی مانگنا اور تائب ہونا پڑتا ہے، یہی اصول ہے۔ خود سری اور ہٹ دھرمی، خود کو عقل کل سمجھنا، یہ عادتیں سیاستدانوں کو سوٹ نہیں کرتی۔ بانی تحریک انصاف بہت کچھ اپنے ہاتھوں سے بگاڑ چکے ہیں۔ رہی صحیح کسر بشرا بی بی کی طفلانہ حرکتوں نے پوری کر دی۔ پھر بھی معجزات کا آپشن موجود ہے، لیکن یہ وہ معجزات ہیں جن میں تھوڑا جھک کر عقل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل عطا فرمائے، آمین۔